بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مدینہ وائس ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مجرب اور بہت اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کبھی بھی کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے یہ وظیفہ میں آپ سے عرض کر رہی ہوں۔ ناممکن کام کیا ہے؟ جس طرح کوئی آدمی باہر امتحان دیتا ہے، ناکامی ہوتی ہے یا بار بار جانے کے لیے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے انٹرویو بھی بہت صحیح دیا تھا اور کاغذات بھی ٹھیک تھے، سارا معاملہ ٹھیک ہے اور پھر بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اس طرح کی ناممکن کام جس میں بندہ مایوس ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری جس کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، حکیموں کو بھی، اور شفا نصیب نہیں ہوئی، تو اس طرح کی ناممکن کام جس کی وجہ سے بندہ مایوس ہو جائے، اور اس کام کے لیے یہ بہت ہی اہم، بہت ہی مجرب اور بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ ناممکن کام بہت سے ہیں، میں تو سارے گنوا سکتی ہوں۔ یہاں شادیوں میں رکاوٹیں، جس طرح شادیوں میں رکاوٹیں ہو جاتی ہیں اور اکثر لوگ چیک کرواتے ہیں، کہتے ہیں یہ بندش کر دی گئی ہے، تو یہ ساری رکاوٹیں جو ہیں ان کو توڑنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے میں آپ سے ایک اسم عظم لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ایک اہم وظیفہ ہے، تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن کسی کام کو بنانے کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کہیں ہم تکلیف بھی نہ کوئی ہو اور کوئی بھی کام بھی ہو جائے یا ناممکن سے بات ہے، مشقت ضرور کرنی پڑتی ہے۔ اب اصول جنت کے لیے بھی ہم اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے اس نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو اس طرح اگر کوئی پریشان ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کسی قسم کی کوئی بندش ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی۔ اب میں آپ کو وقت ضائع کیے بغیر آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل کو لائک اور شیئر نہیں کیا، تو اس کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ آج کل کے لوگ جو بھی پریشان ہیں ان کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آپ نے اس وظیفے کو مکمل توجہ سے، مکمل دھیان سے سنیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کریں گے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے رکاوٹیں دور کریں گے، آپ کے ناممکن کام ممکن بنا دیں گے، جس وجہ سے آپ نا امید ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں۔ اللہ آپ کی نا امیدی کو، مایوسی کو ختم کر دیں گے۔ اب توجہ سے سنیں۔ آپ نے 4 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، 2 کر کر 2 رکعت کر کر آپ نے یہ نفل پڑھنے ہیں۔ مکروہ اوقات کے علاوہ جب مرضی پڑھ لیں۔ مکروہ اوقات آپ کو پتہ ہے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے۔ سورج نکل کر جب روشن ہو جاتا ہے، تقریباً سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم مکروہ ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور دوپہر کا وقت جب عین سر کے اوپر سورج ہوتا ہے، سورج ڈھلنے کے بعد پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مکروہ ٹائم ہے۔ دوپہر کب اور شام کے بعد جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی نوافل پڑھنا منع ہے، بالکل عصر سے لے کر مغرب تک۔ اس دوران آپ اپنا کوئی نوافل، کوئی صلاۃ النوافل جو حاجت کے لیے پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھیں۔ جب پھر پورے دن میں، پوری رات میں جب کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس پوری رات کا وقت موجود ہے، آپ پوری رات کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے ان مکروہ وقت میں نہیں پڑھنا، باقی آپ کسی بھی ٹائم اس نوافل کو پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں، جس دن چاہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔
اب آپ نے پڑھنے کس طرح ہیں، 2 اور کام کر کے یہ نوافل پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو ہو کر اس نوافل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلی رکعت سورۃ اخلاص شریف کو پڑھ لیں 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے بعد، پھر آپ نے اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے یہ 2 رکعت نوافل ادا کر لینے ہیں۔ اسی طرح پھر 2 رکعت نماز پھر آپ نے اور پڑھنے ہیں۔ ان نوافل کو آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں نا، تو ان کو آپ نے 2 کر ادا کرنے ہیں۔ جیسے آپ نے پہلے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے 41 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں 31 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے بعد اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیر لینا ہے، اور پھر آپ نے دوسرے 2 جو نوافل رہ گئے ہیں وہ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں۔ آپ نے پھر سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے پھر سلام پھیر لینا ہے۔ اس طرح 4 رکعت نماز نفل مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر 51 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے 51 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یا اللہ پڑھیں۔ یا اللہ کو آپ نے سجدے میں جا کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یہ دعا آپ کی اتنی طاقتور ہوگی کہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دے گی، اور اللہ رب العزت جاننے کے باوجود تو وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ عرش سے پوچھیں گے تو کیوں ہل رہا ہے، وہ کہے گا فلاں فلاں بندہ اس نے اس طرح نوافل پڑھے ہیں کہ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگی ہے، ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ حکم دیں گے اے عرش تو ٹھہر جا، تو اس بات کا گواہ ہے میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ یہ کتنی طاقت والی چیز ہے، اور اللہ کو اس انداز سے مانگنا کتنا محبوب ہے، کتنا پسند ہے۔ اس طرح مانگنے سے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ آپ نے اس عمل کو جائز کاموں کے لیے، جائز حاجات کو پورا کروانے کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ ناجائز کاموں کے لیے کریں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا، اس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔